صاحب نے یہ پوچھا کہ عورتیں کیا گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے قرآن میں جہاں اعتکاف کا ذکر کیا وہاں مسجد کا ذکر کیا. اور کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا صحابہ کے دور میں عورتوں نے گھروں میں اعتکاف کیا ہو. اس لیے اگر خواتین کے لیے مسجد میں پردے کا، سیکیورٹی کا معقول انتظام ہے، کسی طریقے کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو وہ مسجد میں اعتکاف کریں. اور اگر یہ انتظام نہیں ہے تو عورتوں کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ سمجھیں کہ ہم اس نیکی کے لیے ہمارے لیے حالات نہیں ہیں، یہ نیکی ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہے، اعتکاف فرض بھی نہیں ہے. تو وہ جو ہے گھر میں اللہ کا ذکر کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، نماز اور تراویح کی پابندی کریں. یہی انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہے، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارے والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میرے بھائی اور بھابھی دونوں ان کی خدمت میں ہیں، روزے کی کوئی سہولت نہیں ہے تو کیا کریں؟ اچھا. دیکھیے، اگر اس طریقے کی سچویشن ہے کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہاسپٹل میں بھائی اور بھابھی ہیں، تو وہاں افطار اور سحری کا انتظام اگر ہو سکتا ہے تو وہ روزہ رکھیں. روزہ نہ رکھنے کی جب بہت ہی ایمرجنسی سچویشن ہو اور کوئی ایسے حالات نہ ہو کہ انسان روزہ رکھ سکے، تبھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو جیسے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کو آپریشن کرنے میں یا علاج کرنے کے سلسلے میں پھر وہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، کچھ ایسی سچویشنز آتی ہیں. تو ڈاکٹرز کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ جب وہ ایک خاص سچویشن آئے کہ وہاں روزہ رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے، تو اس وقت وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن پورا رمضان روزہ نہ رہنا اور بلا وجہ جہاں مجبوری نہیں اس کو بھی مجبوری بنا لینا، یہ مناسب نہیں ہے. جی. جو عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اب ان کو روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو اور خود ان کے اپنے آپ کو مشقت میں پڑنے کا اور بہت زیادہ کمزوری آنے کا ڈر ہوتا ہے، تو ایسی عورتوں کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتی ہیں. اب ایسی عورتوں کے بارے میں یہ بعد میں روزے کی قضا کریں گی یا اس روزے کے بدلے وہ فدیہ دیں گی، اس میں اختلاف ہے علماء کا. لیکن جو راجح بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کو اتنا موقع مل رہا ہے، کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا، ایک سال وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، پھر اگلے سال پریگنینسی کا معاملہ آ جا رہا ہے، پھر اس کے اگلے سال پتہ لگا وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. تو اگر ایسی مجبوری کی حالت ہے تو ایسی عورت جو ہے وہ روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہے. لیکن اگر اس کے پاس گنجائش بن رہی ہے تو وہ قضا کرے گی. اچھا، روزے کے فدیہ کی بات آئی تو یہ بھی سن لیجئے کہ فدیہ میں ہمیں ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے. اور اگر ہم کھانے کے بجائے اناج دیتے ہیں تو جو ہم فطرہ میں اناج دیتے ہیں صدقہ فطر میں 1 سا، ایک روزے کے بدلے ہمیں 1 سا اناج دینا ہے، تقریباً 2.5 کلو اناج ہمیں دینا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی. جی. ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے، لیلۃ القدر میں طاق راتوں میں جو ہمارے یہاں معمول بتایا انہوں نے بھائی نے کہ رات میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں اور نماز رات میں لیٹ ہوتی ہے، تو ہم لوگ 2:30 بجے سے ہی بتا رہے ہیں کہ سحری کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیے، وہاں ایک مجبوری ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایک بڑی تعداد کو آپ کو کھلانا ہے، اور سارے لوگوں کو اگر آپ کوشش یہ کریں گے کہ بھئی ہم 4:30 بجے یا 4 بجے سے کھلائیں گے تو نہیں کھلا سکتے آپ. اور وہاں اس بات کا ڈر بھی نہیں ہے کہ لوگ سحری کھا کے سو جائیں گے، کیونکہ عام طور سے لوگ پوری رات جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں. تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خود بھی ساری رات جاگتے تھے تو ہم وہ جاگنے کی سنت پر تو بہرحال عمل کر رہے ہیں. اور اپنی سہولت کے حساب سے اگر ہم لوگوں کو سحری کھلا رہے ہیں 2:30-3 بجے سے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بالکل اجر ملے گا، اجر ملے گا. اصل تو افطار کرانے کا اجر ہے، لیکن سحری بھی آپ کرا رہے تو بہرحال وہ کھلانے کا تو ثواب، اور روزے میں ایک طریقے کا جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ، اس کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا، محروم رہتے ہیں. نہیں، اگر وہ تراویح پڑھنے کے بعد اگر وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر ان کو اجر ملے گا.
کریڈٹ کارڈ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. آج ہمارے ملک کے تقریباً تمام بینکس جو ہیں جس کا بھی اگر کریڈٹ سول اسکور اچھا رہتا ہے اس کو وہ کریڈٹ کارڈ آفر کرتے ہیں, اور آئے دن لوگوں کے کمپنیوں کے فون آتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں ٹائم سے پیمنٹ کر دوں گا, میں کوئی انٹرسٹ نہیں دوں گا, وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. لیکن کریڈٹ کارڈ جب آپ لیتے ہیں تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر آپ نے ای ایم آئی ٹائم سے نہیں جمع کی تو پر ڈے اتنا انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا. تو آپ یہ انڈورس کر رہے ہیں, آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں انٹرسٹ دوں گا. انٹرسٹ جیسے لینا دینا حرام ہے ویسے ہی انٹرسٹ کا کمٹمنٹ کرنا بھی حرام ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وہم سوا. سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا سب پر اللہ کی لعنت ہو. ہمارے اتنے اٹریکٹیو آفرز آن لائن شاپنگ پر ملتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے اس کو ایک معمول بنائے ہیں. میں ان سارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ بالکل مناسب نہیں ہے, آپ اس کو اوائڈ کیجئے, یہ بہتر نہیں ہے. اور پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ٹائملی ای ایم آئی پے کریں. انسان کی ایک فطرت ہے, آپ کو جب 1 لاکھ کی لمٹ ملے گی اور آپ کی جیب میں 10,000 روپئے ہیں تو آپ 1 لاکھ کے حساب سے شاپنگ کر لیں گے, اور ٹائم آئے گا آپ پے نہیں کر پائیں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انٹرسٹ دینا پڑے گا. تو آپ انٹرسٹ دیتے ہیں تو بھی اور نہیں دیتے ہیں تو بھی, میں کریڈٹ کارڈ کو, میں کیا, جو ہمارے جو بھی محققین علماء ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. ہے کچھ اور بھی ہے؟ مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں.